الله إن الله بصير بالعباد. أستغفر الله وأسأله التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلى. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صلوات پروردگار سے دعا ہے کہ آپ تمام حاضرین کی عبادات کو، روزوں کو، افطار کو، سحور کو، مناجات کو، قرآن کی تلاوت کو، صدقہ و خیرات کو منظور و مقبول فرمائے. آپ سب کو صحت اسلام کی عطا فرمائے. آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے. ہم سب کے آقا مولا امام زمان علیہ السلام کے جلد ظہور فرمائے. سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 165 چیپٹر 2. چھوٹی سی بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مومن کی نشانی بتاتا ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ Who is the believer? والذین آمنوا اشد حبا للہ. One of the sign of a believer is he is very hard or he is very strong in the love of Allah subhanahu wa ta'ala. His bond with Allah subhanahu wa ta'ala, that is very strong bond. جن لوگوں نے کیمسٹری پڑھی ہے تو کچھ آئنک بانڈ ہوتے ہیں، کچھ کوویلنٹ بانڈ ہوتے ہیں، کچھ اسٹرانگ بانڈ ہوتے ہیں، کچھ ویری ویک بانڈ ہوتے ہیں. تو جو بانڈ جتنا اسٹرانگ ہو اس کو بریک کرنے کے لیے بھی اتنا زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو بانڈ جتنا ویک ہو اور فاصلہ زیادہ ہو اتنا ہی آسانی سے وہ دور ہو جاتے ہیں اپنے مرکز سے، اپنی اصل سے. تو مومن کی، شیعہ کی، ایک مسلمان کی، اہل قرآن کی، اہل اسلام کی نشانی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بتائی ہے کہ مومن اللہ سے شدت کے ساتھ، بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ، بہت زیادہ چاہت کے ساتھ، بہت زیادہ طاقت کے ساتھ، بہت زیادہ عشق کے ساتھ محبت کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک تو اللہ ہے، اس سے ہمیں محبت کرنی چاہیے. ہمیں دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے. اگر اللہ ہماری فطرت میں، کیمسٹری میں یہ چیز نہ رکھتا تو کبھی تقاضا بھی نہ کرتا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے اندر، ہماری کیمسٹری کے اندر، ہمارے جسم کے اندر، روح اور جسم کے اندر اس چیز کو رکھا ہے. We have this quality to love and to be loved. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جس چیز سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس سے وابستہ چیزوں سے بھی آدمی کو محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہر وابستہ چیز کے اندر اپنے محبوب کا عکس دیکھتا ہے، اپنے محبوب کی خوشبو سونگتا ہے، اپنے محبوب کی شکل دیکھتا ہے. تو ہر وہ چیز، مثلا مسلمان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، عشق کرتے ہیں. تو آج کل جو لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں تو وہاں پر وہ پیالہ کے جس میں رسول اللہ پانی پیا کرتے تھے وہ دکھایا جا رہا ہے. تو جو دکھانے والا ہے وہ بھی اس کی یہی نیت ہے کہ سب لوگ زیارت کر لیں.
اور 1400 سال پرانی چیز کسی میوزیم میں ہے, وہاں سے عکس لیا گیا ہے اور لوگ دنیا کو دکھا رہے ہیں. کس لیے؟ کہ یہ رسول اللہ سے وابستہ تھا. ورنہ ایک پتھر کا یا مٹی کا پیالہ ہو اور وہ بھی 1400 سال پرانا, تو اس کی کوئی بذات خود حیثیت اور وقت اور قیمت نہیں ہے, لیکن لوگوں کے لیے متبرک ہے. یا یہ کشمیر کے اندر حضرت بل ایک مزار ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال ہے, منہ مبارک, اس کی وجہ سے. یا مثلا حیدرآباد انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی مولا علی علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے, تو اس وجہ سے شہر بن گیا. اس وجہ سے لوگ, تو جس سے محبت ہوتی ہے لوگ اس کی چیزوں سے بھی محبت کرتے ہیں. اب ہم مومن کی نشانی یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے. تو آپ میں سے ہر ایک شخص مجھے بتائے کہ کون کون سی چیز ہے جو اللہ سے وابستہ ہے, کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے وابستہ اور ریلیٹڈ چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے. We must love to Allah subhanahu wa ta'ala. Now we try to find out, we have to think what are different things which are related with Allah subhanahu wa ta'ala, so that we have to show our love towards those things, and ultimately we are showing our love towards Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat padhiye. جلدی جلدی بتا دیجئے, ایک ایک آدمی ایک ایک چیز بتاتا جائے, وہ چیزیں جو اللہ سے وابستہ ہیں. نبی کریم. نمبر 2, اہل البیت علیہم السلام. نیکسٹ, یو. Anything that is related with God. Taqwa. Next, mashallah. ائمہ معصومین پہلے بتا دیا اہل بیت, تو کوشش کریں نئی چیزیں بتائیں. قرآن کریم. ماشاءاللہ. نیکسٹ, روز قیامت. نیکسٹ, والدین. کیوں؟ اللہ بھی جو ہے خالق ہے اور والدین بھی ایک طرح کے خالق ہوتے, انسان کا وجود لے آتے ہیں اور پھر تعلیم و تربیت کرتے ہیں. Next. But you asked me, the whole world is the sign of Allah. Whole world is sign of Allah. And wherever we are, we must try to see reflection of Noor of Allah everywhere. Stones, the Stones, whole world, and stones are also, they also do tasbih of Allah. the Kaaba. Kaaba, Baitullah, that is the house of Allah. Next. Weather. Weather, that is also one of the creature of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is Allah who has made clouds, or giving rain, or making fertile to the land. Angels. Angels are also creatures of Allah subhanahu wa ta'ala. اس کی مخلوق سے محبت کی جائے جو اس کے مطلب سے جو. So we need to love creatures of Allah subhanahu wa ta'ala for Allah. That love should be for Allah, not for our nafs. Asghar. Prophets, yes, 124,000 prophets. So they are also related with Allah. Shafi bhai. Hamsaya. We need to love or respect or help our neighbors for Allah, not for our own relations. If we do for Allah, then that will be worship. If we will do for ourselves, maybe that will be nothing. Next. Hukukul ibad, the rights of people, respecting people, helping people for Allah. Next. Adal, adalat, justice. That is important. That is also one of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. And we need to maintain or keep justice among ourselves for Allah, because Allah has commanded us and He loves. You know, the opposite word of adalat is zulm. Adalat, opposite word is zulm. Wherever there is zulm, there is no justice, and where there is zulm, there is no Allah.
Next. یتیموں غریبوں سے محبت. Orphans and poor people, we need to love them because Allah subhanahu wa ta'ala loved them. Next. نماز. Namaz. Alhamdulillah, mashallah. This is something from our Furu'id-Din. This is the first wajib. And this is the wajib. At the day of judgment, this will be the first question. Anybody whose namaz will be accepted, other ritual, other deeds will be accepted. جس کی نماز قبول نہیں ہوگی اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں. کل آپ کی گفتگو میں معذرت چاہتا ہوں، آپ نے کہا نا کہ وہاں جج ہوں گے، تو میں نے فوراً کہتے ہیں یس، لیکن وہ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہاں کورٹ ہوگا یا جسٹس. اصل میرا یہ مطلب تھا کہ خدا کی ذات کہنی کہ پہلے قرآن کی آیت ہے کہ میں کسی کا کوئی بھی نہیں سنوں گا نا، ظالم کو میں نے سزا اور جو بھی گناہگار ہے دینی ہے، لیکن ساتھ بھی کہتے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے اذن دیا ہے اسی چیپٹر میں شفاعت کریں گے. تو میرا اس لحاظ سے مطلب تھا کہ شفاعت کی جائے گی، ہے وہاں پہ، تو اس لحاظ سے اللہ. اچھا، آپ قرآن پاک کی مومن کی جو نشانی بتائیے وہ کیا ہے؟ مومن کی نشانی کیا ہے؟ لو ٹو اللہ. اور جسٹ ایسی ویسی لو نہیں. ایک ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ فلرٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ایک اصطلاح ہے، کیا اسے کہتے ہیں؟ فلرٹ. تو اللہ سے فلرٹ نہیں چلتا، کیونکہ اللہ نے جانتا تھا انسان کیا کرتے ہیں. تو اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے اشدو، یعنی جو سب سے زیادہ دا موسٹ اسٹرانگیسٹ کوئی چیز اور موسٹ پیورسٹ اور موسٹ سنسیئر اگر کوئی چیز انسان کے اندر جو لو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چاہتا ہے. اور دوسری چیز ظاہر ہے کہ ہم اللہ سے جو محبت کرتے ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو بھی چیز اللہ سے وابستہ ہے اس سے اللہ کے لیے محبت کی جائے، اس چیز سے اس چیز کی خاطر محبت نہ کی جائے ورنہ شرک ہو جائے گا. اللہ کے سے وابستہ جتنی بھی ہم نے چیزیں کی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قربت اللہ، یعنی اللہ کے قرب کی خاطر، اللہ کے مقرب اور محبوب بننے، محبت کی خاطر ہم نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح حج پہ جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک، کہ ہم کہتے ہیں کہ تیری محبت کی خاطر، عشق کی خاطر ہم اپنا گھر بار وطن ہر چیز چھوڑ کر جو ہے 2 کپڑوں میں تیری حضور حاضر ہیں. اور پھر کیا ہے کہ وہ اپنے محبت کو آزمانا چاہتا ہے کہ تم لوگ کتنے مجھ سے محبت کرتے ہو، اپنے گھر والوں کو، رشتہ دار کو، گھر بار کو، وطن کو، کاروبار کو میرے لیے کتنی دفعہ چھوڑ کے آ سکتے ہو. آزمانا چاہتا ہے اور مختلف ہمارے لیے سٹیپ ہیں. تو یہاں جو چیز سمجھنے والی ہے، اگر انسان نماز پڑھے کہہ رہا ہو یہی قربت اللہ، لیکن سوچ یہ بھی ہو کہ میں نماز جا کے مسجد پڑھوں گا اور لوگ مجھے نمازی سمجھتے ہیں، تو یہ نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں ہے. اسی طرح انسان جو خیرات کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، اگر اللہ کے لیے کرے گا، چاہے وہ اعلان کرے چاہے چھپ کر کرے، اللہ ہر 2 صورتوں میں عالم الغیب ہے، جانتا ہے، تو اللہ قبول کرے گا. اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو پھر بیکار جائے. روزہ ہے اور دیکھیے باقی جتنی بھی عبادات ہیں اس میں موومنٹ شامل ہے. مثلا نماز ہے، اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں. اسی طرح حج ہے، اس میں موومنٹ شامل ہے. جہاد ہے، اس میں موومنٹ شامل ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس میں بھی موومنٹ شامل ہے. تولا و تبرہ میں بھی انسان کی جو ہے یا بات ہے یا ہاتھ ہے، کچھ نہ کچھ شامل ہے. لیکن روزہ وہ عبادت ہے کہ جس میں کوئی بھی موومنٹ نہیں ہے، بلکہ جو موومنٹ ہے اللہ کہتا ہے ان کو بھی منیمائز کر دو. اگر ہاتھوں سے ظلم کرتے ہو تو ہاتھ نہ اٹھاؤ، پاؤں سے گناہ کی طرف جا رہے ہو تو نہ جاؤ، زبان سے گالیاں یا غیبت یا تہمت کرنی ہے تو نہ کرو، کانوں سے حرام سننا ہے تو نہ کرو، آنکھوں سے حرام دیکھنا ہے تو نہ دیکھو.
یعنی جو آلریڈی بھی موومنٹس ہے اللہ سبحانہ و تعالی منیمائز کر دیتا ہے اور فرماتا کیا ہے الصوم لی وانا عجزی بہی، یا دوسرے حدیث میں یہ ہے وانا اجزا بہی کہ روزہ میرے لیے ہے. اب اجزا یعنی میں جزا دوں گا، جو بھی روزے دار ہوگا صرف اور صرف اللہ ہی جزا دے سکتا ہے، کوئی فرشتے وغیرہ اس کا اجر نہیں لے سکتے. دوسرا روزہ جس نے میرے لیے رکھا میں خود ہی اس کی جزا ہوں، یعنی اللہ اور روزے دار کے درمیان پھر فرق نہیں رہ جاتا. تو دونوں مطالب جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن روزہ وہ عبادت ہے جس میں موومنٹ بھی نہیں ہے، یعنی جس میں جب تک انسان خود کسی کو نہ بتائے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا یہ شخص روزے دار ہے. یعنی یہ اللہ اور بندے کے درمیان وہ خالص اور خلوص والی عبادت ہے کہ جب تک آدمی نہ بتائے، کسی کو شیئر نہ کرے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ شخص اللہ کی محبت میں بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اپنے ہاتھوں کو، زبان کو، کانوں کو، نگاہ کو، ہر چیز کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے اور کسی کو بتا بھی نہیں رہا، صرف عشق الہی میں ڈوبا ہوا ہے. تو اس لیے جو چیز بھی اللہ سے وابستہ ہے ہمیں اس سے خلوص کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں، کیونکہ جب چیز دکھائیں گے، لوگوں کے لیے کریں گے، اب سارا دن انسان بھوکا بھی رہا، پیاسے بھی رہا، لیکن ثواب نہیں ملا. انسان نے ملین پاؤنڈ خرچ کر دیے لیکن ثواب نہیں ملا. انسان نے پوری عمر 80 سال 100 سال عبادتیں کرتا رہا لیکن ثواب نہیں ملا. کیوں؟ اس لیے کہ خلوص نہیں تھا، اللہ کے لیے نہیں تھی چیز، اللہ کے غیر کے لیے تھی. اب اسلام کا جو پہلا درس ہے وہ ہے لا الہ. پہلے تمام بتوں کی، تمام نفسانی خواہشات کی، اپنی خواہشات کی نفی کرو. negate yourself, negate your desires, negate all loves of the world, negate all relations, and choose and pick up only and only Allah subhanahu wa ta'ala. Then you are a Muslim, you are a Mu'min. یعنی انسان اگر یہ چاہے کہ مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، دنیا بھی ہو، دین بھی ہو، دکھاوا بھی ہو، عبادت بھی ہو، تقوی بھی ہو، سب کچھ مکسچر کر کے لے آئے تو سب کچھ قبول ہوگا؟ نہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ قبول کرتا ہے متقین سے جو خلوص ہوتا ہے، جو پاک ہوتا ہے، جو تقوی ہوتا ہے، جو ڈر ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے اور خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس چیز کو قبول کرتا ہے. اب بہرحال آپ کے ذہنوں میں ممکن ہے یہ بھی سوال ہو کہ پھر ہم بچوں کا کیا کریں، رشتہ داروں کا کیا کریں، کام کا کیا کریں. یہ ساری چیزیں پہلے میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا تھا کہ اللہ سے وابستہ چیزیں، کام بھی اللہ سے وابستہ ہے، مخلوق بھی اللہ سے وابستہ ہے. ہر وہ کام، ہمسائے کا کام کرو، خدمت کرو، رشتہ داروں کا کام کرو، اولاد کا کام کرو، دین کا کام کرو، ہر وہ کام جو کر رہے ہو اگر تو وہ رضا خدا کے لیے ہے، محبت خدا میں ہے تو سب قبول ہے. لیکن اگر نام اسلام کا ہے، نام دین کا ہے لیکن خدا کے لیے نہیں ہے تو پھر کچھ بھی قبول نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے، خلوص کی ضرورت ہے. کہ ظاہر ہے کہ شیطان کوشش کرتا ہے، نفس کوشش کرتا ہے، اور پھر یقین کیجئے کہ نیکی کرنا آسان ہوتا ہے لیکن نیکی کو مرتے دم تک محفوظ رکھنا بہت مشکل ہے. پہلی بات، انسان جب نیکی کرنے لگتا ہے تو تب بھی نفس امار اور شیطان کوشش کرتا ہے نیکی نہ کرے. لیکن اگر انسان نیکی کر ڈالے تو جب تک انسان مرتا نہیں ہے نا تب تک شیطان جان نہیں چھوڑتا. 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد کبھی نہ کبھی پکڑ کے لے آئے گا اور کہیں نہ کہیں انسان بتائے گا کہ میں نے فلاں موقع پہ یہ کیا، میں نے فلاں موقع پہ یہ کیا، میں نے فلاں موقع پہ یہ کیا.
تو اب وہ خزانہ جو 20 سال تک آدمی چھپا چھپا کے رکھتا رہا، آخر کار اس نے وہ خزانہ ضائع کر دیا۔ تو نیکی کرنا وہ بھی آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی آسان ہے نیکی کرنا، لیکن نیکی کو محفوظ کرنا، بچا بچا کے رکھنا، چوروں سے، ڈاکوں سے، لٹیروں سے، شیاطین سے، دشمنوں سے، ظالموں سے، فاسقوں سے، فاجروں سے، منافقوں سے، یقین کرو بہت مشکل ہے۔ تو ہمیں 2 کام ضرور کرنے چاہیے۔ پہلی بات خلوص نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کام بھی نہ کرے کیونکہ خلوص نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے بظاہر ہے کہ یہ کام کیا وہ کام کیا، کرتے ہو سارے میں اچھے کام ہوں، لیکن صرف اللہ کے لیے نہیں تھا، مکسچر تھا۔ مثلا یہاں پہ میں آتا ہوں، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، قرآن بھی پڑھتا ہوں، لیکن نیت یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانا ہے، تو کام تو اچھا کیا لیکن مکسچر تھا۔ اسی طرح افطاری دیتا ہوں اس لیے کہ لوگوں کو دکھاؤں، یا افطاری میں اس لیے آتا ہوں کہ میرے رشتہ داروں کی ہے، یا افطاری میں اس لیے آتا ہوں کہ آج زیادہ ہوگا کھانے کو یا کم ہوگا، یا افطاری میں اس لیے نہیں آتا کہ میرے پسند کے کھانے نہیں ہیں۔ اب آپ سب کو یاد ہوگا کہ 3 دوست تھے، رات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں۔ اب ایک جو ہے وہ اپنے دوست کے گھر چلا گیا، ایک مسجد میں چلا گیا، اور ایک کسی اور جگہ چلا گیا۔ اب وہ جو اللہ کے گھر میں چلا گیا اور ساری رات عبادت کرتا لیکن بھوکا تھا، پیاسا تھا، تو اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ تو اس لیے ہمیں ایز اے ہول، کوئی بھی شخص کسی بھی نیکی کا فاؤنڈر ہوتا ہے، جب تک وہ نیکی رہے گی اس کو ثواب ملے گا۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ہمسایوں کو، کاموں کو، انسانوں کو، سب کو دیکھنا ہے، لیکن اللہ کی محبت میں دیکھنا ہے۔ اللہ میرا یہی حکم دیتا ہے، اور اللہ کو کہنا چاہیے پروردگارا میں آج کام کرنے جا رہا ہوں تیری محبت میں۔ اب ظاہر ہے کام کرتے ہوئے اگر نماز کا وقت ہوتا ہے وہاں آزمائش ہے، کہنے کو تو سب کہہ دیں گے، ہر کام کرتے ہوئے کہیں گے اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، نیت بھی کر لیں گے، لیکن اب جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اور آدمی پھر بھی کام کرتا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو یہاں منافقت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو آدمی پہلی بات ہر کام اللہ کے لیے کرے۔ اب جو خیرات انسان نے اللہ کے لیے کی، پھر کیوں میں توقع رکھتا ہوں کہ لوگ میرا آ کے شکریہ ادا کریں، یا لوگ ساری عمر مجھے سلام کرتے رہیں کہ میں نے 10 سال 20 سال پہلے جو ہے فلاں موقع پہ تمہاری مدد کی تھی۔ میں نے اگر اللہ کے لیے کیا تھا تو اللہ دیکھ میرا جواب بھی دینے والا ہے، میں نے اگر لوگوں کے لیے کیا پھر نہیں کہنا چاہیے مجھے کہ میں نے کوئی کام اللہ کے لیے کیا، پھر علل اعلان کہنا چاہیے۔ اور یہ تو بہت ہی بری بات ہے، کیونکہ پروردگار نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اللہ ستار العیوب ہے، لوگوں تم بھی ستار العیوب بنو، لوگوں کے بھی عیب چھپاؤ، اپنے بھی عیب چھپاؤ، بچو اس دن سے کہ جب لوگ گناہ کر کے فخر کریں۔ آج کل ایسا زمانہ ہے، اور ایسا زمانہ میڈیا میں لوگ اپنے گناہوں کو جو ہے وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے گناہ کرنے سے بچنا چاہیے، اور پھر گناہ کو چھپانا چاہیے، چاہے دوسرے دیکھیں یا انسان خود وہ کرے۔ خدا تب تک کسی شخص کے گناہ کو چھپاتا ہے جب تک وہ شخص لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا، جب تک وہ شخص اس گناہ کو کر کے پچھتا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص کسی گناہ کو کر کے فخر محسوس کرتا ہے اور لوگوں میں بتاتا ہے، پھر خدا اس کو بدنام کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں، اور خصوصاً یہ مہینہ روزے کی حالت میں دن اور رات صرف اور صرف اللہ کا مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے میں ہر کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ لیکن فائدہ یہ ہے کہ اس مہینے میں یہ مہینہ یہ ہے کہ انسان 1 گھنٹے کے بدلے 80 گھنٹے 100 گھنٹے جو ہے وہ کیش کراتا ہے، 70 گھنٹے کیش کراتا ہے، 1 رات کے بدلے 83 ایئرز کی ورشپ کیش کراتا ہے۔ یعنی یہ مہینہ عبادتیں سمیٹنے کا، گناہ بخشوانے کا، اپنے آپ کے مقام کو بلند کرنے کا مہینہ ہے۔
تو اگر یہ مہلت ضائع ہو گئی گھر بیٹھ کر یا گھر میں پکوڑے کھانے کے لیے یا گھر میں اپنی پسند کے کھانے کھانے کے لیے کہ یہاں ہر روز ایک جیسا ہوتا ہے، تو کیا ہمارا روزہ یا ہماری اللہ سے محبت صرف پسند کے کھانے کے لیے ہے؟ اگر ہماری اللہ سے محبت ہمارا روزہ اللہ کے لیے ہے تو شاید میرے لیے پانی بھی کافی ہو، 2 کھجوریں بھی کافی ہوں۔ اور پھر ہم تو جس مولا علی علیہ السلام کو مانتے ہیں، مسلسل 3 دن تک وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو ہوگی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی 24 گھنٹے کچھ نہیں کھاتے تھے، اور جب ایک روٹی افطار کے لیے اور نمک کے ساتھ تیار ہوتی تھی تو 3 دن تک مسلسل جو نمک اور پانی اور روٹی تھی وہ بھی چلی جاتی تھی۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ آئے اللہ میرے کھانے کا وقت تھا، ابھی فقیر کو بھیجنا تھا، یا میرے پسند کا کھانا نہیں دیا، یا وہی ایک روکھی سوکھی روٹی تھی وہ بھی تو نے لے لی، بلکہ فرماتے کیا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اگر کسی کو کھلاتے ہیں تو اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں۔ تو اس لیے عزیزان گرامی ہمیں جو ہے اپنی نیت میں خلوص لانا ہے، ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے، لیکن نیکی کے کلچر کو پروموٹ کرنا ہے۔ میری خدا نے خاص ان باتوں سے کوئی نیگیٹو مطلب نہ لے، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، کسی سے مخاطب نہیں ہوں، لیکن صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے کہ ایک عام سی آواز ہے، اگر سمجھ آ جائے، سمجھ آتی ہے ہم سنتے ہیں دوسری طرف نکال دیتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے اس مہینے میں جب شیطان قید ہے، جب انسان کا نفس آمادہ ہے، تو اگر آج ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، یقین مانیے پھر کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مہلت اللہ نے دی ہے اپنے آپ کو بہترین بنانے کا، اللہ کا مخلص بندہ بنانے کا، اپنے آپ کو معراج پر لے جانے کا۔